بل ملت ابراہیم حنیفہ. ہاں کہ ہدایت والا کون سا راستہ ہے؟ ملت ابراہیم، یہ ہدایت والا ہے، تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا یہود و نصارہ. بلکہ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم کا جو منہج اس دین تھا وہ ہے. اور وہ کیا تھا؟ ایک لفظ میں بتا دیا، حنیفہ. حنیف یکسو کہتے ہیں نا، جو ہر طرف سے کٹ آف ہو کر ایک اللہ کا ہو جائے. لیکن توحید جو ہے نا، یہ ایک میجر سبجیکٹ ہے پورے قرآن کا بھی اور اسلام کی بھی روح ہے. وحدہ لا شریک لہ، اور یعنی کسی قسم کی بھی آمیزش یا ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. کیونکہ یہ بھی اس دور میں بہت عام ہے کہ اپنے اپنے نفسوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کلمہ گو مشرک. ہاں بہت ملیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کام سارے مشرکوں والے ہو رہے ہوں گے. پریکٹیکلی یہ بہت عام ہو گیا، بڑھتا ہی جا رہا ہے نا، دیکھا دیکھی. اب وہ کسی بھی انداز میں ہو، وہ جو مدفون لوگ ہیں ان سے مانگ رہے ہوں، بابوں سے مانگ رہے ہوں، مزاروں پہ جا رہے ہوں، جو بھی کر رہے ہوں، جو بھی قسم ہو، لیکن یہ سب اسی زمرے میں آ جاتا ہے. قرآن نے بار بار کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے، کہ میں تو شہرک سے نزدیک ہوں، مانگو میں دوں گا تمہیں، قبول کروں گا تمہاری دعائیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگو. تو یہ یعنی دیکھیں یہاں پر زور سارا توحید پر ہی ہے. ایک تو حنیفہ، اور پھر کہا کہ وما کان من المشرکین، ان کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا دور دور تک. یہ دیکھیں وہ کس ماحول میں پرورش پائی، اور پھر یہ جھوٹے معبود اور مشرکوں سے اتنی بیزاری اور اس کی اتنی نفی، اتنی تردید. یعنی خود والد تو بہت بڑا ادھر ہے گھر میں، وہ بت ساز بھی، بت فروش بھی، بت پرست بھی. حضرت آزر، اللہ نے ہنر دیا تھا، وہ پتھروں کو تراش کے بڑے بڑے وہ بت بناتے تھے، اور پھر وہ آگے جو معبد کدہ ہیں ان کو سپلائی کرتے تھے، اور خود بھی پوجا پاٹ کرتے تھے. ظاہر ہے وہ کام ہی یہ تھا. سورہ مریم پڑھیں نا، تو تبلیغ والد صاحب سے شروع کی نا، یا ابتی، یا ابتی ہے ہر آیت میں اس طرح ہے کہ اے بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں، کیا بات ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ایک بڑا رتبہ ہے جد امجد. تو فرمایا کہ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے یہ مشرکوں میں سے، ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیے آیت میں واضح ہے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ مسلمانوں کو یہودیت کی، اور عیسائی جو ہیں یہ عیسائیت کی دعوت دیتے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ ہدایت جو ہے نا اسی میں ہے. یعنی اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتے تھے، اپنے عقیدوں کو صحیح سمجھتے تھے اور دعوت دیتے تھے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ان سے یہ کہو ہدایت جو ہے وہ ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے. آگے وضاحت کر دی، ملت ابراہیم تو تھا ہی حنیفہ. حنیف تھا یعنی الہ واحد کا پرستار تھا، ایک اللہ کا، سب سے کٹ کر ایک اللہ کی عبادت کی حضرت ابراہیم نے، اور وہ مشرک نہیں تھے. کہا اصل دین یہ ہے. اچھا، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی آمیزش موجود ہے،
قرآن میں کہا نا وہ حضرت مسیح کو ابن اللہ، اور یعنی نصرانی، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر کو ابن اللہ۔ اس سے بڑھ کر شرک کیا ہوگا؟ اور بھی بہت سے طریقے ہوں گے۔ تو شرک کی آمیزش ہے، یعنی زبانی کلامی وہ دعوے کرتے تھے کہ جی ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، فخریہ، لیکن ان کے منہج، ان کے طور طریقوں سے دور دور تک تعلق کوئی نہیں تھا، بالکل ہی مختلف تھا۔ اپنے اپنے مذہب بگاڑے ہوئے تھے اور دعوت دیتے تھے مسلمانوں کو کہ تم بھی یہودی نصرانی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 136، یہ دراصل آیت 135 کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کونوا ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی بن جاؤ، انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہم تو آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر، اور جو ہماری طرف نازل کیا، ہماری طرف کیا نازل کیا؟ قرآن حکیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الہامی کتاب نازل ہوئی، اور کہا کہ یہ جتنے انبیاء پیغمبر جن سے رشتے ناطے پر تم بھی فخر کرتے ہو، ان پر بھی اگر اللہ نے جو صحیفے اپنے اپنے وقت پر نازل کیے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ قولو، تم کہو، فعل امر ہے، یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں نا، ان کے جواب میں تم انہیں بتا دو، انہیں کہہ دو، یعنی یہود و نصارہ کی دعوت یہ کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، ہدایت پاؤ گے، تو مسلمانوں کی طرف سے یہ جواب ہے کہ مسلمانوں تم یہ کہو گے آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر، وما، اور اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، الینا، طرف ہمارے، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، الینا طرف ہمارے، یہاں تک کیا بات آ گئی؟ یعنی قرآن حکیم ہماری طرف قرآن حکیم میں نازل کیا گیا نا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تیسرے پارے میں نہیں آتا صحف ابراہیم و موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے جد امجد حضرت ابراہیم جن کا ذکر شروع ہوا، ملت ابراہیم اور وما کان من المشرکین، ان کے بعد دو بیٹے، بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا، حضرت اسماعیل جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ علیہ السلام سے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، انہی کی اولاد سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ والاسباط، سبت ویسے نواسے کو بھی کہتے ہیں، سبت رسول، حضرت حسن حضرت حسین ہے، تو ظاہر ہے یہ پوتے نواسے یہ تو ویسے اولاد سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں
ہے یہ یعنی جو ہے نا یہ بھی دیکھیں اللہ کی قدرت ہے. دادا اور نانا جو ہے وہ شاید اپنے بیٹوں کو اتنا پیار نہ کیا ہو جتنے نواسوں اور پوتوں سے ہوتا ہے. اولادی ہے. اچھا ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یس یہ بھی ایک فیکٹر ہے, لیکن اللہ نے رکھا ہے. اور یہ بھی گھر کی رونق ہے. آپ وہ بچے دیکھے والد ہو گئے اس کی طرف نہیں, دادا نانا کی طرف بھاگ کر جائیں گے. اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ مار سے بھی پروٹیکشن ادھر مل جائے گی, یہ بچا دیں گے. اور وہ بیٹے کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں, مت کہنا اس کو کچھ نہ. جی جی اچھا آپ ہی آیا کریں. اچھا ہاں یہ ایسوسیشن بن جاتا ہے. یس یو آر رائٹ, بالکل یہ چیزیں ہے. اللہ اکبر ہے نا جی. تو یہ جی سر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین سے جو پیار کرتے تھے نا وہ نیچرل تھا. نیچرل تھا بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. وہی شروع کرتے بالکل سب لوگ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں نیچرل تھا. بہت ساری احادیث ہیں, جیسے آپ منبر پہ خطبہ فرما رہے ہیں تو وہ چھوٹے بچے تھے وہ آ گئے, آپ جذباتی طور پر اٹھے اور ان کو فوراً گود میں اور کندھے پر بٹھا لیے. بہت ساری احادیث ہیں ایسی. بالکل نیچرل. یس اچھا, اب یہاں پر یہ اسباط جو ہے اوبویسلی یعقوب کے ساتھ ہے نا, تو یہ اولاد یعقوب کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے. اولاد یعقوب جو بنی اسرائیل کہلائی. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, وما اور جو اوتیا دیے گئے موسیٰ کو, و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی گئی, اور صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفے بھی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل, کیونکہ یہ نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے نا, وہی موضوع چل رہا ہے. انزل الی جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہونا چاہیے. ہر ڈیوائن بک جو ہے اس پر ایمان لازم ہے, اگرچہ اب عمل جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن کے احکام پر ہوگا. یہ بھی ہے ہاں, لیکن ایمان ہونا چاہیے. وہ اپنے وقت کی سچی کتابیں تھیں, پیغمبروں پر اتریں, لیکن قرآن ایسی جامع ہے کہ ان کے جتنے احکام ہیں اپنے میں سمو لیا ہے. اور یہ لاسٹ ورژن جو ہے ڈیوائن بک کی, یہ اب ویلڈ ہے اپ ٹو دا لاسٹ ڈے آف دس یونیورس. اور یہی کہا گیا ہے ہمیں کہ اسی کے احکام پر عمل کرو, اس پر ایمان لاؤ. سے پہلے جی حج بھی تھا, ہاں زکوٰۃ بھی تھی, جی روزہ بھی تھا. ہاں جی صرف ریفائن کیا. صحیح کہہ رہے ہیں, وہ اس کا منہج طریقے مختلف تھے, یہ چیزیں تھیں پہلے بھی. یس ٹھیک ہے. وما اوتی النبیون من ربہم. اب دیکھیں یہ چند انبیاء کا ذکر آیا نا, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, پھر موسیٰ اور عیسیٰ, اور پھر باقی سب اس میں آ گئے. اوتی النبیون, نبی کی جمع ہے نا, تو باقی سب اس میں آ گئے جن پر بھی کوئی کتاب نازل ہوئی. صحیح ہے. وما اور جو اوتیا دیے گئے النبیون تمام انبیاء کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے. یہ عطا سے پیسو وائز ہے. اوتیا دیے گئے, عطا یاتی. اچھا سوال ہے. عطا یاتی یہ لفظ بہت آتا ہے, یہ اس طرح ہے. عطا یہ ماضی ہے, یاتی یہ مضارع ہے. اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے عطا کو توئیں والا عطا کر دو, دینا. آتیناکم دیا ہم نے. ایک ہوتا ہے آنا بھی, اسی کا مطلب. اس عطا سے اوتیا یہ بن گیا اوتیا. یہ ایک تھمب رول ہے کہ لفظ اگر یہ پیش سے شروع ہو یہ بن جاتا ہے مجہول, جس کو پیسو وائس کہتے ہیں. دیا گیا ایسے کر کے نا,
پیسو، ایک ایکٹیوائز ہوتا ہے ایک پیسو. اوتیا دیے گئے ہے، یہ اس سے ہے عطا سے. اوتیا آتیناکم ابھی پہلے ہم نے پڑھا تھا، تو یہ اوتیا عطا سے، عطا سے. وما اور جو اوتیا دیے گئے موسیٰ، موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو. وما اور جو اوتیا دیے گئے النبیون، نبی کی جمع ہے، تمام انبیاء کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ہے نا جی، ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، لا نہیں نفرق فرق سے ہے، نون مضارع کی علامت ہے جس کے معنی ہم کے آتے ہیں، جیسے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اسی طرح نفرق ہم فرق کرتے ہیں. بینا درمیان، بین درمیان ہے، جیسے بین الاقوامی، بین 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 درمیان. احدم احد ایک، واحد سے ہے، کسی ایک کے، منہم ان میں سے نہیں کرتے. اللہ اکبر. اچھا دیکھیے دو چیزیں ہیں، یہ ہے نا لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے. تو ایک تو یہ فرق ہے تفریق، ایک ہے تفضیل. اس کے بارے میں منع کیا گیا، رد کیا گیا اس کو، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. انبیاء کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کی سمجھنا چاہیے. یہاں پر کہا گیا لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے. فرق کیا ہے؟ ایک کو ماننا ایک کو نہیں ماننا. یہ کیا نہیں، یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں ایمان لائے؟ اپنے پیغمبر کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے تو نہیں مانا انہوں نے. ایون انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا. یہ ہے تفریق. سارے انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، پک اینڈ چوز خود سے کر رہے ہیں، کسی کو مان لیا کسی کو نہیں ماننا. تفریق ہے ایک کو مانا جائے اور ایک کو انکار کر دیا جائے. یہ ہے ایک کو، یعنی کسی ایک نبی کو مانا جائے اور دوسرے یا کسی ایک کو انکار کر دیا جائے، اور ایک کو انکار کر دیا جائے، یعنی یہ خود سے فرق کر رہا ہے جبکہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں، بلکہ 2 ہیں جو وہ وہاں پر نازل ہوئیں معراج پر، 285 میں بھی ہے. یہ ہے، پڑھیے آپ، وہاں پر ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ الفاظ ہیں، ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا جی. تفضیل یہ ہے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہونا. کسی ایک نبی کو، کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہونا. یہ جیسے ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. سورہ بقرہ کی آیت 253، کیا مطلب؟ 3 پارے کی پہلی آیت، پارہ 3 اور پہلی آیت. اللہ نے خود کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. آغاز ہی ہوتا ہے، کہا یہ رسول فضلنا، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض،
بعض کو بعض پر. اب ہر نبی تو کلیم اللہ نہیں تھا, فضیلت ہو گئی نا. اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور براہ راست جو ہیں براہ راست ان سے مخاطب ہوئے, ہے نا جی. اللہ اکبر. اور اسی طرح حضرت ہاں یہ بھی فضیلت ہے. اور ہمارے جو آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو سردار الانبیاء بنایا, خاتمۃ النبیین بنایا. ان کا ایک اپنا رتبہ ہے نا جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں, ان کو خلیل اللہ کہا گیا. خلیل اللہ, خلیل دوست کو کہتے ہیں نا. ہر نبی تو اللہ کا نہیں کہا گیا خلیل اللہ, ہے نا جی. تو یہ تو خود قرآن نے کہا ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض. تو یہاں پر ہمیں یہ جو فرق ہے اور فضیلت ہے اس کا ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیشن رکھنا چاہیے. تو یہ قرآن سے ثابت ہے. تو کہا لا نفرق بین احد منہم, ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان کہ کسی کو نبی مان لیا اور کسی کو نہیں مانا. یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا, یہ یہی تو کرتے تھے. یہ نصرانی بھی کہاں ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آخری رسول پر ہے. تو یہ ہے. کہا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے. وَنَحْنُ, اور ہم جو ہیں لہو, اسی کے لیے فرما بردار ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں یہ بھی ویسے ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ انبیاء میں جو تفریق ہے نا, کہا گیا نا یہ لا نفرق بین احد منہم, یہ بھی اللہ کا ایک نظام رہا ہے. جو انبیاء تشریف لائے نا وقتاً فوقتاً مختلف قوموں میں, مختلف ادوار میں, سب انبیاء اکرام اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرتے تھے. کبھی کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا مجھ سے پہلے جو نبی تھا انہوں نے تو ایسی دعویٰ کر دیا وہ نبی نہیں تھے. نیور. تصدیق کی, وہ بھی اللہ کے نبی تھے, سچے نبی, تصدیق کی ہے. اور بعد میں آنے والوں کی بشارت بھی دی. یہ بھی اللہ نے نظام بنایا ہوا. اور نبی نے کہا میرے بعد آئیں گے ایک نبی. اللہ اکبر. اچھا, اب اس سینیریو میں دیکھیں, اگر مثال کے طور پر یہ یہود جو ہیں, یہود میں بتا رہا ہوں, یہود, یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے جو پیغمبر ہیں سیدنا موسیٰ اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی تورات, اس پر بھی سچا ایمان نہیں رکھتے. وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے بھی یہ کہا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے, اور تورات میں بھی یہ پریڈکشن موجود تھی کہ ایک پیغمبر آئیں گے, ان کا نام احمد ہوگا. تم دعویٰ تو یہ کرو کہ ہم کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, تم دعویٰ تو یہ کرو کہ ہم رسول کی بات مانتے ہیں, تو کہاں مان رہے ہو اگر ایمان نہیں لا رہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پیغمبر, اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ صرف بس ایک تقلید ہی ہوئی, باپ دادا کی تقلید, چلے آ رہا ہے سلسلہ. بس جسے کہتے ہیں نا نسل پرستی, ان میں نسل پرستی بہت تھی یہود میں, کہ بس جی ہم اس میں سے ہیں اور اسی آباء و اجداد کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں. تو اگر تو یہ اپنے پیغمبر کی سچی پیروی کرتے پھر تو پیغمبر کی ساری باتیں مانتے ہیں. پیروی ہوتی یہی ہے, یہ تھوڑی کہ پیغمبر کی کوئی بات مان لی کوئی نہیں مانی ہے. تو یہ جو ہے نا لا نفرق بین احد, یہ اپنی نوعیت سے بڑی ایک اہم چیز ہے, اور یہ ان کو بڑا باور کرایا گیا ہے یہ کہہ کر, جھنجھوڑ کر, کہ
تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ جی ہم اپنے اس پر قائم ہیں، تم اس پر بھی قائم نہیں ہو، اس پر بھی نہیں ہو تم۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ 137 فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ دیکھیں 137 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اگر صحابہ جیسا ایمان لاتے نا، پھر یہ تھے ہدایت یافتہ، پھر یہ ہدایت پا لیں گے۔ تو یہی بات دیکھیں، فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، کیسا ایمان لائیں؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا لائیں ایمان، بِمِثْلِ مَا، اس کے مثل، اس جیسا، یعنی جس طرح آمنتم، تم ایمان لائے ہو۔ یہاں پر تم جو ہے یہ اس وقت جو موجود تھے مسلمان، اوبویسلی رسول اللہ کے ساتھی صحابہ کرام، ان کی طرف اشارہ ہے، بہی اس کے ساتھ، تو کہا کہ پھر فقد اہتدوا، پھر ہے کہ وہ ہدایت پا گئے، پھر وہ ہدایت پا گئے۔ اچھا اگر ایسا نہیں کرتے، صحابہ جیسا ایمان نہیں لاتے، فَإِن تَوَلَّوْا، واللہ تولو کہتے ہیں بے رخی، منہ پھیر لینا، بے تنائی، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق اختلاف، ڈفرینس، تو پھر وہ بے شک اختلاف میں ہیں، اور یہی انہوں نے کیا، منہ پھیرا اور اپنا اختلاف ہی انہوں نے اس چیز کو ظاہر کیا۔ تو فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم فی شقاق، وہ اختلاف میں ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ کس سے ہے لفظ؟ ہے نا جی، اردو کا لفظ ہے یہ جو ہے کافی سے لفظ ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، یہ بن جائے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایک لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ فا جو ہے نا شروع میں کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے، پھر تو سین جو ہے نا، یہ ایکچولی سین ہے، فسا سین، سین کا جو اضافہ ہوتا ہے یہ معنی دیتا ہے جلد یا عن قریب، سین ہے نا، جیسے یعلمون، تو قرآن میں ہے نا سیعلمون، سین لگ گیا نا، جلد جان لیں گے۔ یعلمون علم سے ہے، علم میں آ جائے گا ان کے، سیعلمون۔ سورہ التکاثر، سورہ تکاثر میں یا نبا میں ہے۔ اچھا، پھر جلد، یا مضارع کی علامت ہے وہ، یہاں پر وہ اللہ کے لیے ہے، آگے بھی اللہ ظاہر ہو گیا ہے، فاعل کافی ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا
کا آپ کے لیے ہم ان کے خلاف، ہم میں سب آ گیا، مشرکین کافر جو بھی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے خلاف کون کافی ہو جائے گا؟ اللہ۔ اب اس کو ری ارینج کریں، پھر جلد اللہ تعالی ان دشمنوں کے خلاف آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ اس طرح لفظ اللہ اکبر۔ یہ کس پیرائی میں آیا؟ یہ ابھی بات ہوئی نا، وَإِن تَوَلَّوْا، وہ ضد دکھاتے ہیں، اڑیل ضدی نہیں بات مانتے، مخالفت پر ہی اڑے ہوئے ہیں، کہا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ کافی ہو جائے گا، کچھ بھی کر لیں گے۔ آپ نے کما حقہ اپنا فرض ادا کر دیا رسالت کا، ان کو دعوت تبلیغ بھی دے دی، ان کو سمجھا بھی دیا ہے نا جی، ان کو سمجھا بھی دیا، یہ اب تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا یہ بگاڑ سکیں گے، اللہ کی ذات جو ہے وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی ذات تمہارے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کافی ہو جائے گی، اٹ از پروفڈ بائی دا ہسٹری، ہے نا جی، 3 تھے نا جی، 3 بڑے ٹرائبس جیوز کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ مدینہ کے سبرس میں یہ سارے بڑے بڑے قبیلے موجود تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، بنو قریظہ۔ جلد، اور یہ ایسا ہی ہوا بہت جلد، یہ دونوں یہود کے قبائل جو ہیں، یہود کے قبائل یہ جلا وطن پر مجبور ہو گئے، گھر بار چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، چلے گئے چھوڑ کر، جلا وطن، مدینہ سے جلا وطن ہو گئے۔ اور یہ قبیلہ جو ہے باقاعدہ ان سے لڑائی ہوئی، ان کے زیادہ تر مارے گئے، قتل ہوئے۔